السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت کے حوالے سے تو علمی اور فنی معلومات کافی آ گئی، اس حوالے سے میں مزید کچھ سوال نہیں کر سکوں گا، صرف اتنی بات کہہ سکوں گا کہ جیسے کہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صرف ان مسائل کا حل نہیں بتایا جو اس وقت میں موجود تھے، بلکہ ان مسائل کا حل بھی بتایا جو مستقبل میں سینکڑوں ہزاروں سال بعد آنے والے تھے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دعوت کے حوالے سے وہ مسائل بھی بتا دیا جو سینکڑوں سال بعد آنے والے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ یہ دعوت کے میدان کے امام ابو حنیفہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ باقی میرا سوال اس مجمع کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ علماء کا مجمع ہے، تو اب علماء کے حوالے سے کچھ ہدایات اگر ارشاد فرمائے کہ علماء عوام کے ساتھ جو ڈیلنگ رکھے وہ کس طریقے سے رکھے، اس کے آداب کیا ہو، آپس میں جو علماء کے اختلافات ہے جو تا قیامت رہیں گے اس حوالے سے ان کا رویہ کیا ہو، اور تیسرا یہ کہ اسٹیٹ اور حکومت کے حوالے سے علماء کیسا کردار ادا کرے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، ان تینوں حوالوں سے اگر آپ مختصر سے کچھ تجاویز ارشاد فرمائے تو بہت فائدے کے باعث ہوگا۔ استاد جی نے جو فرمائے، شیخ نے یہ کہا کہ میں ابو حنیفہ ہوں دعوتی میدان میں، یہ میں بالکل صحیح نہیں مانتا ہوں، میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں۔ آپ نے محمد میں کہہ دی تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں جو علماء جو پاسٹ کے تھے، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابن حنبل، امام مالک، میں اللہ بھی موسی بطول رحم اللہ، وہ تو ان کا درجہ ذرا کچھ اور ہی ہے۔ جس طرح کی شیخ دیدات نے مجھے کہا دیدات پلس، وہ تو مجھے ایک ہمت افزائی کے لیے کہا، دیدات کا معیار دیدات ہے، دیدات پلس کہا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن میں دیدات پلس ہوں تو آپ جزاک اللہ، اللہ کو زیادہ خیر دے، لیکن میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں۔ یہاں تک آپ کے سوال یہ کہ علماء آپس کا کیسا رویہ رہنا چاہیے، میں وہ صحیح انسان نہیں ہوں، لیکن میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا ہوں کیا قرآن ہے، آئی مے بی ایکسپیرینسڈ ان کمپیریٹیو ریلیجن، تقاضب والی ادیان میں ٹھیک ہے، میرا ذرا زیادہ مطالعہ ہے، لیکن میں نے کئی چیز نہیں کہی۔ جو دعوت کا جو ٹاپک تھا نا، کوئی کہیں گا ذاکر میں نے تو 1% بھی بات نہیں کی، تقریر کر لی، صحیح ہے۔ دعوتی میدان کا جو ایک ماسٹر کی دعوتی میدان کی ہے سورہ عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، مطلب نشرک بھی شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کہیں، نشرک بھی شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں، اور اگر کوئی نہیں مانے تو کہو کہ میں مسلم ہوں، قال انی من المسلمین۔ تو اس کی آیت کے شروع میں ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، کہ دعوتی میدان میں آپس میں اس بات کی طرف آئے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو یہ ماسٹر کی ہے، یہ یکسانیت کی بات کرو، اختلاف کی مت۔ لیکن کئی بار اگر قرآن مجید میں کہا گیا یا نبی، اللہ کے رسول کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ ساری امت کے لیے، تو ڈپینڈس کس طریقے سے آیت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ خصوصاً مخاطب ہے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، لیکن براڈر وے میں آپ کوئی بھی غیر مسلمان سے استعمال کر سکتے، چاہے ہندو ہو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایکسٹینشن بائی رول۔ تو ہندو کتاب سے بھی، تو پہلی بار جب میں تقریر کی ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، فتوے لگ گئے۔ میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کافر کا، میں کیا ہو گیا بھائی، لیکچر تو سنے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ارے بھائی لیکچر کو سنو، اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا، میں نے گھربان پکڑو، اور لیکچر ختم ہو، ماشاء اللہ کیا تقریر ہے، ماشاء اللہ، تو موضوع دیکھ کے آپ فتوے۔ تو یہ ایکسٹینشن وائز آپ کوئی بھی غیر مسلم کے سے اس طرح۔ میں اور ایک درجہ آگے جاتا ہوں، یہ آیت اب مسلمان جو غیر فرقے اس پہ بھی استعمال ہو سکتی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرح جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو جو بھی اچھے عالم ہیں، اور ماشاء اللہ میں جیسا میں نے کہا 2 دن پہلے، میں کئی علماء سے میں سیکھا ہوں، حنفی علماء سے، شافعی علماء سے، حنبلی مالکی سے بھی،
मालकी तो बहुत कम होते, मालकी उलमा से भी सीखा हूँ मैं आलिम ने उनकी सीखा हूँ, घंटों घंटे दिन महीनों माशाअल्लाह। तो बोलते हैं ना मैं यूनिवर्सिटी से फारिग नहीं हूँ लेकिन आलिम के छत्र छाया में माशाअल्लाह, तो इसीलिए माशाअल्लाह की मदद है, उनकी दुआ है। तो आप देखेंगे ये जितने भी सेक्ट है या फिरके है उनमें 95% सेम है। जब 95% सेम है ये 5% पे क्यों झगड़ा? इसके अंदर 2% का फर्क होगा, इसमें 3 इसमें 4। और देखा जाओ तो हाथ का मानना चाहिए, कोई बोलेगा सीने पे, कोई बोलेगा ठीक है हदीस में आता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हाथ ऊपर बांधेंगे तो नमाज नहीं होगी। जो बोलते हाथ ऊपर बांधना चाहिए हाथ नीचे बांधे नमाज नहीं होगी। तो कोई कहेगा कि मैं रिसर्च किया हूं हाथ सीने पे जाना अफजल है, ठीक है। कोई बोलता है सीने पे जाना, वो डिफरेंस पहले मैं हमेशा समझता था कि डिफरेंस क्यों है सही हदीस और ज़ईफ हदीस में। जब मैं शुरू किया, जब मैं हदीस पढ़ने लगा तो ये बात सही नहीं है। उसका मतलब ये आलिम जानता नहीं हदीस सही और नहीं होने की डिफरेंस से बहुत कम है। अक्सर डिफरेंस है उसूल, हदीस का उसूल क्या है, फिक का उसूल क्या है। कभी कभी 7 लेवल उसूल है फिक के, किसके 9 है किसके 10 है। सबसे टॉप पे सब कॉमन है, सबसे हाईएस्ट है सब फिक का कुरान। कोई भी हनफी शाफी हम्बली मलकी जाफी कुरान। नंबर टू हदीस। हाँ हदीस नहीं, मुतवातिर हदीस के दर्जे। हदीस में मुतवातिर हदीस सब में सेम। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 मुतवातिर हदीस। जो मुतवातिर हदीस है उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। तो अक्सर जब मेजर प्रॉब्लम में उसूल सेम है। मैं एक मिसाल दूंगा उसूल बात करने के पहले। अगर एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में 5 + 6 इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 इंटू ब्रैकेट 5 - 2, आंसर क्या है? कैसा सॉल्व करेंगे हम? बॉड मास। आपने सुनी मेरा लेक्चर? बस अभी ज़हन में आया। माशाल्लाह। जैसे कि आपको इल्हाम होता है हमें भी होता है। माशाल्लाह। इल्हाम की बात आ गई। मैंने तकरीर किया था, अभी पॉडकास्ट किया था। तो पॉडकास्ट के बाद मेरे बेटे ने बोला अब्बा आपने क्या किया, क्या कहा मैंने? तो इल्हाम में अल्लाह की तरफ से मदद आती, मैंने गलती से क्या अल्लाह के रसूल की तरफ से मदद आती। और मैं होता है ना स्लिप ऑफ द टंग, क्या कहते हैं जुबान फिसलना जी, जबान फिसलना नहीं जबान फिसल नाम है सबकत लिसान, सबकत लिसान, करेक्ट। तो स्लिप ऑफ द टंग। तो मेरे बेटे बोला माशाल्लाह अब्बा किसने पकड़ा नहीं अभी तक के, 5 मिलियन लोग ने देख लिया, किसने पकड़ा नहीं। कोई भी बोलेगा स्लिप ऑफ द टंग है। इल्हाम तो अल्लाह की तरफ से आता है ना। तो अभी उर्दू में ज्यादा स्लिप ऑफ द टंग होता है। तो मैंने कहा कि मुझे जवाब पता नहीं, अल्लाह की मदद आती, अल्लाह के रसूल की मदद है। मैंने अल्लाह के बदले अल्लाह के रसूल कह दिया। तो उसके ऊपर सोशल मीडिया में कल से जंग चढ़ गई। पाकिस्तान में तो आम है ना पकड़ना, तो उसके ऊपर डिबेट शुरू। अभी मैं इतने बार तकरीर करता हूं, अगर ऐसी कोई मिस्टेक निकालता है जानबूझ के, बिल्कुल गलत है। क्यों? वो बाकी लेक्चर देख चुका है मेरे। एक अभी मैंने कहा, अगर 10 बार मैंने कहा कि अल्लाह की मदद, तो एक बार अल्लाह के रसूल बोल दिया मैंने, तो क़यामत आ गई। उसको पकड़ के कोई भी बड़ा आलिम कभी भी ऐसा नहीं कहेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये छोटे लोग हैं जो फेम चाहते कि मैं जाकिर नाइक की गलती नहीं, मैं कहाँ कहता हूँ कि मैं 100% सही हूं, गलती को निकाले। अरे ऐसा कहा। जहां तक कि इख्तिलाफ का सवाल है, मेरा उसूल क्या है, जब इख्तिलाफ होता है, और मैं जब अंग्रेजी में तकरीर करता था ना, अल्हम्दुलिल्लाह 100% सब फिरके के मेरे साथ थे। सब शिया हो बरेलवी हो, सब फिरके साथ थे। बाद में बंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा मैं तुमसे नाराज हूं। क्यों नाराज है? आपको उर्दू में तकरीर करना। क्यों? आम मुसलमान, सब मुसलमान अंग्रेजी नहीं जानते।
تو میں تم سے ناراض ہوں. تو اس کو خوش کرنے کے لیے اردو میں تقریر کرنا شروع کیا غلطیوں کے ساتھ. بعد میں پیشتی ہوا تو اور شروع کیا. اس کے بعد فتوے آنے لگے ذاکر کافر ہے. کیا اردو میں بات کرنا کافر ہے کہ انگریزی میں؟ وہی چیز انگریزی میں بولا تو بولتے سننے کا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنو, کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ میں تو انگلش میں بات نہیں کرتا ہوں, ڈاکٹر نائک کو سنو. جہاں اردو میں بات کرنے لگا, ارے اردو تقریر میں زیادہ پبلک آ رہے, انگریزی تقریر میں 5 لاکھ, اردو تقریر میں 10 لاکھ. ذاکر کافر اٹھائے بنتا ہے کامن نے. میں نے کبھی بھی کس کا جواب نہیں دیا. میرا کیا اصول ہے, when people throw stones at you, اگر کوئی آپ پہ پتھر پھینکتا ہے اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو پتھر آپ تک پہنچے نہیں. دوسرا, اگر کوئی آپ پہ اینٹ پھینکتا ہے اینٹ کو لو اور اپنا گھر بناؤ. تو میں نے کہا ہمارے کانفرنس بڑے ہوتے اور سب کانفرنس اپنے اپنے جماعت کے, ہم لوگ تو میں تو مسلمان ہوں. اور جب مسلمان بولتا باقی ارے ڈاکٹر صاحب آپ ایسا کیسا کہتے ہیں؟ میں نے بولا کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ نے ذاکر بھائی آپ تو ہمارے ہیں, آپ کو تو میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں, میں تو مسلم ہوں. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی بولتا ہے دیوبند سے فارغ ہے, اچھی بات ہے. کوئی مدنی بولتا ہے یہ جائز ہے, اس میں کوئی تفرق نہیں. آپ مدینہ سے فارغ ہے مدنی بولتے ہیں, آپ دیوبند سے فارغ ہے دیوبندی بولے اس کو لگتا ہے, مدنی بولے نہیں لگتا. کیوں؟ یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہو گیا نا. مدنی بولنا جائز ہے, دیوبندی بولنا جائز نہیں. کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ؟ تو اگر کوئی مدرسے سے فارغ ہے اور مدنی کے لقب سے کہتا ہے کہ میں یہ ہوں, میں قاسمی ہوں, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم مسلم ہیں. قال اننی من المسلمین 14 بار لکھا ہے, قال اننی من المسلمین, قال اننی من المسلمین. اور آیت کو بھی تعالی ولا کلمۃ قال اننی من المسلمین سے ختم ہوتی ہے. کہو کہ میں مسلم ہوں. مسلم 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 کہاں نہیں لکھے لائے کہ یہ کہو دیوبندی کہو یا تبلیغی کرو, جماعت اسلامی کہو, اہل حدیث کرو یا سلفی کہو. ان کہتا ہے تو مجھے اعتراض نہیں. میں نہیں کہتا ہوں غلط ہے. یہاں پہ مجھے بولنا چاہتے ثبوت پیش کرو, آپ بولتے مجھے اعتراض نہیں. میں نہیں بولتا حرام بول رہے. تو میں نے کیا کیا, جب ہمارا جلسہ ہوتا ہے تو ہم تو ماشاء اللہ آؤ, تو لوگ بولنے ارے وہ مفتی تم کو تمہارے خلاف پبلک میں بات کرتا ہے, تم اس کو بلاتے. تو میں کہا میرے دوست سے, میں قرآن میں کہاں لکھے لا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہاں لکھے لا؟ تو بولتا نہیں. کوئی حدیث میں لکھے لا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی تو جنت میں جائیں گے؟ تو میں تھوڑی کچھ حرام کر رہا ہوں. آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیو میں بات کرو, آپ میرے اسٹیج پہ آ سکتے ہیں, میرا اصول ہے. اس کے بعد وہ اسٹیج پہ آئے, میرے اسٹیج سے مجھے گالی, نو پرابلم. پھر وہ میرے دوست بن جاتے ہیں, وہ ذاکر بھائی کیا مہان ہے ماشاء. یعنی میں پالیٹکس میں کھڑے نہیں ہوتا, میں پالیٹکس نہیں کرتا. تو اصول ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کی رضامندی کے لیے کرو. یہ جتنے بھی ہے لوگ کیا کرتے, اپنے آپ کو ہمیشہ میں ہی صحیح. تو کوئی فتویٰ دیتے, میں کیا بولتا ہوں, میں بھی صحیح, میں ہی صحیح, آئی ایم اونلی رائٹ. میں بولتا ہوں میں بھی صحیح, آئی ایم آلسو رائٹ. دونوں میں فرق ہے. تو یہ جو بولتے میں ہی صحیح, میں بولوں گا دعوت ایسا ہی کرنا چاہیے, آپ کو بائبل میمورائز کرنا چاہیے, نہیں تو جہنم میں. ارے کیا یہ ایک طریقہ ہے. ضروری تو نہیں آپ دعوت کرنے کے لیے آپ کو بائبل یاد کرنا چاہیے. ایک طریقہ ہے, آپ نہیں کر کے پھر بھی دعوت دے سکتے ہیں کہ ہر آدمی جو داعی بائبل کرے. ایک طریقہ ہے. نہیں بائبل کو کوٹ کرنا حرام ہے, وہ پھر ہم کو اس کو ریپلائی کرنے پڑتا ہے, تو ہم کو بھی حدیث پڑھنے پڑتا ہے, ریپلائی کرتے ہیں. تو اختلاف چھوٹی چھوٹی بات پہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ ریسرچ کیے, اسی لیے مجھے ڈاکٹر اسار احمد صاحب وہ آئے تھے ماشاءاللہ, ہمارے تھے. میرے والد تھے شافی, تو پہلے شافی سے ہم نے سیکھی نماز, بعد میں حنفی کے ماشاءاللہ علماء سے کیے, پھر سلفی کیے, پھر ملکی کے, سب کے ماشاءاللہ. تو مجھے تو پورا آل راؤنڈر ہے ماشاءاللہ, اور ابھی بھی ملتے رہتا ہوں, سب لوگ کی عزت کرتا ہوں, اپنے اپنے جگہ ہے. تو ڈاکٹر اسار احمد صاحب جب مجھے ملے تو میں نماز پڑھتے دیکھا ان کو, تو رفعتین کر رہے تھے. میں نے ڈاکٹر صاحب آپ رفعتین کر رہے؟ بولتے ہاں بیٹا کیوں؟ تو بولتے لیکن آپ حنفی ہے. بولتے ہیں میں تو حنفی ہوں, میں فقہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. ہاں میں حنفی ہوں, جو ماں باپ سکھائے میں حنفی ہوں, لیکن کچھ چیز پہ تحقیق کی, تو اس پہ میں تحقیق پوچھی تو مجھے اطمینان ہے, لیکن میں باہر فتویٰ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, اس کو بولتے بڑپن. اس کا مطلب تھوڑی کیا میں وہ صحیح تو سب لوگ ویسا ہی کرے, ان کے تحقیق ہے.
تو یہ بڑپن ہونا چاہیے اپنے میں. اس کو تو ارے ڈاکٹر اتنا سارا فتح کرتے مطلب, بٹ انہوں نے تھوڑی کہا کہ میں ہی صحیح ہوں. یہ بھی ایک طریقہ ہے, دونوں طریقے صحیح ہے. یہ میرے نزدیک افضل ہے, ٹھیک ہے, اس کے نزدیک ہاتھ رکھنا افضل ہے. کوئی حدیث میں تو نہیں کہ ہاتھ نیچے رکھو تو نماز دیں گی, اب رفت نہیں نماز دیں گی, ٹھیک ہے, افضلات کی بات ہے بھائی. اگر 1000 پوائنٹ میں کس کو 2 پوائنٹ زیادہ 2 پوائنٹ کم, تو بھی آپ سب 90 کے اوپر ہی ہے نا بھائی. نماز تو پڑھو پہلے, نماز نہیں پڑھیں گے اور ڈسکشن کریں گے بھائی رفت نہیں کرنا چاہیے. نہیں, نماز پڑھو, مسجد میں پڑھو, اس پہ ڈسکشن کرو نا. میں تو سمجھتا ہوں مسجد میں پڑھی, اس کے اندر اختلاف ہے کہ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے, اس پہ ڈسکشن نہیں کروں گا. لیکن اور قریب لے کے جاؤ اللہ کے نا. تو جب اختلاف ہو رہا ہے ہمیں اختلاف کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے. اور وہ اگر گالی دیتا ہے دینے تو کیا فرق پڑتا ہے. اپنے آپ کو اتنا اونچا بناؤ. آج کی تاریخ میں سب سے مشہور انسان کون ہے دنیا میں؟ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی تاریخ میں سب سے مشہور انسان پورے دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ دشمن کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحیح بات ہے. قرآن کی آیت ہے کہ ہم ایک دشمن رکھیں گے رسول کے لیے. قرآن کی آیت ہے بھائی. تو میں کہتا ہوں ارون شوری, تو قرآن کو صحیح ثابت کر رہا ہے اور بھڑک جاتا ہے. کیوں؟ قرآن میں لکھے تیرے بارے میں. اگر سب دشمن بولیں گے 1 سال کے لیے کوئی بھی اللہ کے رسول کا دشمن نہیں, تو قرآن غلط. قرآن کو غلط ثابت کرنا بہت آسان ہے. سب لوگ دشمن مل کے بولے 1 سال تک کہ ہم قرآن کو اٹیک نہیں کریں گے, ہم اللہ کے رسول کو اٹیک نہیں کریں گے, تو قرآن غلط ثابت ہو جائے گا. ہاں کہ نہیں؟ یہ اوپن چیلنج ہے اللہ کا. اللہ نے جب کہا ابو لہب وہ جلیں گے آگ میں, وہ اللہ کے رسول جھوٹ بولتے تھے, اللہ کے رسول کے خلاف جھوٹ بولتے تھے. اس نے کیا بولا؟ سفید کالا, کالا سفید, اتنے جھوٹ بولتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی ان کو صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں مسلم ہوں, یا جھوٹ موٹ بولنا چاہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور قرآن غلط ثابت ہو جاتا تھا. ایک دم ایزی, لاکھ جھوٹ بولے اور ایک جھوٹ بولو, لیکن نہیں بولے کیونکہ اللہ جانتے. اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہود کبھی بھی موت کی دعوت نہیں دیں گے اپنے آپ کو, کہ موت سے وہ محبت نہیں کرتے. آج کے یہود سب, ایک آدھ کی بات نہیں ہو رہی, ایوریج. میں بولتا ہوں سب یہود ایک ساتھ میں ہو جاؤ اور بولو ہم موت کے لیے تیار ہیں, ممکن ہی نہیں ہے. تو قرآن میں ایسے فالسیفیکیشن ٹیسٹ, میں تقریر دیا ہوں کیا قرآن اللہ کا کلام میں, اس میں کیٹیگری ہے فالسیفیکیشن ٹیسٹ. آپ کو قرآن کو غلط ثابت کرنا ہے, اللہ نے آپ کو چیلنج دیا ہے. ایک سورہ پیش کرو مثال کے طور پہ, مثلی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24. تو فالسیفیکیشن ٹیسٹ. تو اسی طریقے سے ہم کیا کرنا چاہیے, کوئی اگر خلاف بات کرتا ہے آپ کو جواب دینے کا ہے, جواب دو, لیکن نام مت لو, اس کا نام مت لو, نام لینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی آپ کو الزام لگا آپ کو کلیریفائی کرنے کا, نام مت لو. اور نام لیں گے تو آپ 2 بولیں گے تو 4 گالی دیں گے, اور 5 گالی تو چلتے رہے گا. اگر آپ کو مثال کے طور پہ, میں تو ابھی میرے بیٹے نے مجھے وہ انٹرویو کے فوراً بولے 2 دن بعد, ابا مسٹیک ہو گئی. میں تو دیکھا ہی نہیں انٹرویو, سنا ہی نہیں, دیا ابا اپنی غلطی کی ادھر. میں نے غلطی کیا, ابھی اس کو تھوڑی بولوں گا نکال کے صحیح کر. ہم لوگ کے ایڈیٹر چیک کرتے, تو کس نے پکڑا نہیں, میرے بیٹے نے بولا ابھی ہو سکتا ہے 2 ہفتے بعد کس نے پکڑا, پکڑ کے اس کو کھینچ تان کر رہا ہے. تو کوئی بھی انسان جس کے پاس علم ہے, تو ڈاکٹر ذاکر نے کہ کیسٹ سنا ہے, وہ جانتا ہے. تو جہاں تک کہ جتنا بھی تناؤ ہے تو کوشش کرو کہ آپ آپس میں گفتگو کریں, اور جو یکساں اس کے اوپر جو آپ کو لگتا ہے بہت خلاف ہے, تو اس موضوع کو سائڈ پہ رکھو. اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ مانو ان میں, آپ اپنے حق پہ رہو, لیکن حکمت سے. میں ماشاءاللہ سب لوگ کے اس میں جاتا ہوں, انڈیا میں ماشاءاللہ کئی جماعتیں ہیں, کئی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے سب لوگ سمجھتے ڈاکٹر ذاکر نائک میرا ہے, تو ڈاکٹر ذاکر نائک اچھا. میں آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول, اگر آپ پڑھیں گے صحابہ, ہر صحابہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے قریب میرے ہے, ہر صحابہ. میں تو ویسا ہوں نہیں, لیکن جب آپ دعوتی کام کریں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے چیز کو پیچھے رکھیں گے, اللہ آپ کی اتنی عزت اوپر بڑھائے گا, اللہ آپ کی عزت بڑھائے گا, اور اللہ محبت بھی بڑھائے گا. یہ جو بھی آپ دیکھو, میں تو مقرر تھا نہیں, میں عالم بھی نہیں ہوں, یہ ہذا من فضل ربی, اللہ کی محبت ہے.
اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے. یہ تو خواب میں بھی 25 لوگ نہیں سن سکتے تھے. تو ہمیں خلوصاً صرف اللہ کے لیے اگر کریں گے, ہمارا مین ایم آبجیکٹو ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی. آپ کا یہ واحد آبجیکٹو رہے گا اللہ کی رضامندی, تو انشاءاللہ اور ذرا حکمت سے آپ کام لیں گے تو یہ فرقہ بندی ابھی میرے حساب سے کم ہو رہی ہے. پہلے جب میں بچپن سے تھا تو بہت گالی گلوچ ہوتا تھا, ابھی کم ہو رہی ہے. تو علماء بھی اب حکمت سے کام لے رہے, ماشاءاللہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ رہے. ایک پلیٹ فارم پہ آنا نہیں کہ ہم 100% مانتے, ٹھیک ہے 95% سیم ہے, اس میں ضروری تھوڑی. تو کچھ جو لوگ شدت پسند ہے, تو اللہ کو نہیں پسند کہ آپ شدت پسند. لا تغلو فی دینکم, کہ آپ ایک دم شدت پسند مت رہو. تو اگر یہ اصول فالو کریں تو انشاءاللہ جو درار بیچ میں سے نکل جائیں گی. جہاں تک آخری سوال ہے کہ گورنمنٹ کو, دیکھو گورنمنٹ کو جب آپ کہتے ہیں تو ایک چیز ہے گورنمنٹ الگ ہے, دعوت گورنمنٹ کو بھی دعوت دے سکتے ہیں یا اصلاح کر سکتے ہیں, لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں. ایک عام طور کے اوپر عام طور پہ صحیح نہیں کہ آپ گورنمنٹ کو پبلک میں ٹوکے. عام طور پہ حکمت ہے کہ آپ پیار سے کریں. ایک گورنمنٹ حکومت ہے, اس کے پاس پاور ہے, ارے وہ گورنمنٹ ایسی ہے ویسی ہے ویسی ہے ایسی ہے ویسی ہے. یہ اسلامک طریقہ نہیں ہے. اسلامک طریقہ ہے کہ جو عالم ہے گورنمنٹ کے ٹاپ سے ملے, ٹاپ سے نہیں تو سیکنڈ سے ملے, تھرڈ سے ملے, ون ٹو ون ڈسکشن. کیونکہ پبلک میں کوئی ٹوکے گا تو ریاکشن شیطان آ جاتا ہے. اور قرآن کی آیت ہے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34, اگر کوئی ایول کرتا ہے آپ کے خلاف, غلط کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایول کا جواب آپ اچھے طریقے سے دو, اچھا سلوک کرو تاکہ وہ دشمن آپ کا دوست بنے. تو میں نے کہتا ہوں کہ گورنمنٹ تو آپ کی دشمن تو نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, جو لوگ گورنمنٹ کے قریب ہو سکتا ہے کہ یہ عالم بہت عالم ہے لیکن گورنمنٹ کے اتنا قریب نہیں, یہ عالم اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن گورنمنٹ قریب ہے تو ان کو بولو بولنے کے لیے. لیکن پھر اگر وہ عالم بولا میں نے بولا تو پھر واپس سے درار آتی ہے. تو اگر سب ایک گروپ بنائیں گے اور گورنمنٹ کو اچھی نیت سے دیں گے, میرے حساب سے گورنمنٹ مانیں گے. میرا اصول کیا ہے, جہاں ڈیموکریسی ہے گورنمنٹ کو اپنی سیٹ کی فکر ہے, برابر. تو جتنا الاؤڈ ہے شریعہ میں اتنا آپ تعریف کر سکتے, جتنا الاؤڈ ہے, زیادہ بھی نہیں کرنے کا. تعریف کرو. جو اگر 10 کام گورنمنٹ 100 کام کر رہی ہے, 20 ایک دم ٹاپ, 20 ایوریج, 60 غلط, آپ وہ 60 کو لے کے ڈائلاگ مارتے, ارے 20 جو اچھے کام کرے اس کے اوپر بولو اسٹیج پہ, گورنمنٹ ایسا اچھے کام کرے, پھر جا کے کان میں جا کے بولو بات یہ بھی کرو نا, تو وہ بنے گا اچھا آدمی ہے, میری تعریف کر رہا ہے, میں میری ووٹ بینک بڑھ رہی ہے, سمجھے نا. ان کو ووٹ بینک کی فکر, اپنے کو فکر ہے آخرت کی. میں جب پولیٹیشین سے ملتا ہوں میں مطلب ڈونٹ گو فار دا سیٹ, اف یو وانٹ اے سیٹ ٹیک یور سیٹ ان جنہ. اگر آپ کو کرسی پسند ہے جنت کی کرسی کے پیچھے بھاگو بھائی. ایک ہوتا ہے کہ 1 to 1 دعوت دینا, 1 to 1 دعویٰ بیسٹ ہے. آپ کمرے میں اکیلے, لیکن ہیڈ آف اسٹیٹ کا اکیلا بہت کم بار ہوتا ہے. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, ٹاپ ہیڈ آف اسٹیٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ ڈسکشن کی. اکیلے میں کون نہیں رہتا تو کچھ بھی بول سکتے. کہاں 2 لوگ ساتھ میں آپ نے بولے اور احسان غلط ہو, امیجن وہ مجمع میں آپ نے بولے ارے آپ کے دیش میں شراب ہے, شراب حرام ہے, آیت نمبر ود دلیل, جیسے مفتی صاحب کہتے دلیل کے ساتھ, چیپٹر 5 ورس نمبر 90, یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر, وہ تو بولے گا بھائی اس کو آؤٹ کرو, اندر کرو اس کو. تو حکمت یہ ہوتا ہے کیا, او یو آر ڈوئنگ ویری گڈ ورک, آپ یہ اچھا کام کر رہے, اچھا ایک اگر اس کو تو پیار سے بولیں گے تو مانیں گا. تو اسلام کا اصول ہے کہ جو حکمران ہے حکمت سے کام کرو, لیکن آپ کی نیت کیا ہونا چاہیے امپورٹنٹ. نیت ہے کہ آپ کو ٹکٹ دیں گے تو میں تو بہت ٹکٹ لیتے اور جو بولے وہ فالو کرتے, یہ بھی غلط ہے. مجھے تو ہر پارٹی کے آفر ہے انڈیا میں, ہر پارٹی سے لڑو. میں بولا کیوں, میں جنم میں لے کے جا رہے, لیکن اسلام میں الاؤڈ نہیں, اسلام میں الاؤڈ ہے, لیکن میں دعوت کا کام کرنے دو نا. کتنے لوگ, پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں, بی جے پی نے بھی لی خلاص نام, اور کیا آپ کو چاہیے.
اور جب میں ہجرت کی تو مودی نے ایک آدمی بھیجا میرے پاس بات کرنے کے لیے. مانڈولی پتہ ہے؟ مانڈولی پتہ ہے؟ مانڈولی ہمارے بمبئی کی زبان میں مطلب کمپرومائز کریں گے آ جائیں گے. تو میں بولا بھائی آپ کو جو بھی چاہے, میں ہندوستانی ہوں, میرا 2 اصول ہے. آپ کچھ مجھے ایسی چیز مت کرو جو شریعت کے خلاف ہے, اور مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت ہے. یہ 2 چیز کے علاوہ جو کرنے کا میں کروں گا آپ کے لیے. آپ ایسی چیز بولیں جو شریعت کے خلاف ہے میں نہیں کروں گا. قرآن حدیث سے نہیں ٹکرانا چاہیے, اس سے نہیں ٹکراتے, جو بولو میں کروں گا. میں تو انڈین ہوں اور مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں. تو ہمیں حکمت سے کس طریقے سے بات کرنا چاہیے امپورٹنٹ. تو حکمران سے بھی اگر خصوصاً چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم, اور مسلم ہے تو اور آپ کو شریعہ فالو کرنا چاہیے. تو کس طریقے سے آپ ایڈوانٹیج لیتے ہیں. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو دماغ میں یہ رکھو کہ آپ کر رہے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے. میں یہ بول رہا ہوں, ایسا نہیں کہ میں بولوں گا تو سیٹ مل جائیں گی. سیٹ ملی تو ڈینجرس ہے سچی. اگر وہ صحیح شریعت کی حکومت ہے تو نو پرابلم, شریعت کی حکومت نہیں تو بہت ڈینجر ہے. تو آپ پیار سے بات کرو, پلیز جو اچھے کام کرتے اس کے اوپر بات کرو, اور حکمت سے انشاءاللہ آپ کو تبدیلی دکھیں گی. پوری نہیں دکھیں گی, تھوڑی تو دکھیں گی. تو اسلام کے اصول ہے کہ ان نیسیسری آپ فتنہ مت پیدا کرو. ایک ہوتا ہے معیار جو بہت نکل جاتا ہے, جس طریقے سے بنگلہ دیش میں ہوا. بنگلہ دیش میں کیا ہوا تو سالوں سال تک 90% ووٹ سے جیتے. اگر 90% ووٹ سے جیتے تو ہوتا تھا کہ بنگلہ دیش میں علماء کا قتل کر رہے, علماء کو جیل میں ڈال رہے. ہم دعا کرتے کہ بنگلہ دیش میں یا ویسٹ پاکستان میں انشاءاللہ صحیح حکومت آئے, اور ہم دعا کرتے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حکومت آئے انشاءاللہ. خب دان سے کوشچن. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.